المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی پروقار بابرکت تقریب بسلسلہ دستار فضیلت خوش نصیب وفاظ کرام انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جمیع الشاقان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے، اور جامعہ چشتیہ قمر الاسلام دے تمام منتظمہ افراد و حضرات بالخصوص برادر عزیز جناب حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد اقبال چشتی صاحب و جملہ انہاں دے رفقا جنہاں دے تعاون نال پاک محفل بھی منعقد ہوندی ہے، اور شہر بروالا دے اندر بلکہ گرد و نواح واسطے بھی یہ مدرسہ جڑا کسی نعمت تو کم نہیں، اس دے معاملات بھی چل رہے نے. اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس نو آباد و شاد فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا اور نور جو جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی مزید روشنی عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، رفعتاں عطا فرمائے. کثیر تعداد دے اندر حضرات علماء کرام و مشائخ عظام جلوہ گر نے، اللہ تبارک و تعالی سب دا سایہ دائم فرمائے. اخی معظم جناب حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب مدث اللہ العالی، جناب حضرت علامہ مولانا غلام احمد گولڑوی صاحب، کثیر تعداد دے اندر دیگر حضرات علماء تشریف فرمانے، جناب حضرت علامہ مولانا قاری نسیم احمد مہروی صاحب. میں فردن ہر ایک دا نام نہیں لے سکدا. اللہ تبارک و تعالی اس مرکز نو آباد فرمائے کہ جتھے اتنی کثیر تعداد دے اندر علماء کرام جمع ہو گئے نے. استاد محترم استاد الحفاظ استاد القراء جناب قاری حاجی احمد سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. حضرات گرامی قدر، ایک مقام تبرکن کلام الہی چوں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. بالکل مختصر وقت دے اندر چند معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی تو محفوظ فرمائے، کلمات حقہ عرض کرن دی توفیق بخشے. جس طرح علامہ انوار صاحب بھی فرما رہے سن، علامہ زید صاحب بھی فرما رہے سن، جناب مولانا نسیم صاحب بھی فرما رہے سن، اور آپ تمام احباب جان دے بھی ہو، گل کرن دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ خود ستائی ہوئے یا بار بار اپنے بزرگ دا، کیونکہ استاد نے ساڑے اور انہاں دے ہی فیض ہے. استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ گل محمد سیالوی مدث اللہ العالی جس فکر اور سوچ دے او مالک نے، اس دور دے اندر وہ کرامت تو کم نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ ہوا دے رخ نال چلدا ہے. جویں دنیا چلدی پئی ہوئے لوکی نال ہی چلدے نے، میں کدرے پیچھے نہ رہ جائیے. لیکن سب کچھ چھنڈ کے تے کلا بیٹھ کے صرف اللہ رسول دی رضا واسطے کم کرنا، اس دور دے اندر جذبہ کسی کرامت تو کم نہیں. انہاں دی فکر دا ایک انداز میں آپ احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چلنا. میں مولانا انوار صاحب اور دیگر ساڑے جتنے ساتھی نے مدرسے دے سینئر، اسا مل کے سوچیا بھئی یار لوکاں دے مدرسے یا عمومی طور تے مدارس دینیاں بڑے ساڑے تلگنگ دے نزدیک ایک بڑا وڈا مدرسہ قائم ہے ایکڑن تے، اور لوگ ساڑے بیچارے مروب ہو جاندے ہیں جی، ویکھو ٹیلاں بڑیاں سونیاں لگیاں جی، دروازے بڑے سونے لگے نے جی، تے وغیرہ وغیرہ چیزاں ہوندیاں نے آج کل، تو مائل ہو رہے نے اس پاسے. تو چلو جی اسی بھی کو تھوڑا بہت نا ٹائل وغیرہ لا لئیے، مدرسے نو تے تھوڑا چمکا لئیے. ہن تسی اس مرد درویش دا جملہ ویکھنا، اسا کم شروع کیتا، فنڈ ہو گیا واہ واہ ماشاءاللہ، اور اساں سلسلہ شروع کر دیتا. تو مینوں انہاں دی طبیعت دے اندر بڑا اضطراب نظر آیا، پریشانی نظر آئی. تو میں ایک دن عرض کیتی بحضور اساں اس واسطے شروع کیتا ہے کہ تھوڑا یہ بنایا گلشن ہے، جتنی دی تزئین ہو جائے. مینوں فرماندے نے یار میں نے اضطراب اس گل دا ہے کہ لوگ تھانوں دیندے نے طالب علماں نوں کھلان واسطے، تساں کداں تے تھپی آندے.
تسی ایک بندے دی فکر دا منج ویکھو. لوگ تانوں دیندے نے بچے بچے پڑھدے ہیں جی، اور اسے مدرسے بھی دینا جائز بھی ہے جتے بچے پڑھدے ہون، باقی تے حقدار بھی نہیں کچھ لین دے. تسی کداں تے تھپی آندے ہو. میں عرض کیتی میں کہ حضور مجبوری ہے، کیونکہ ہن جڑا بچہ داخل کران آندا ہے پہلے نہ کداں نہیں ویندا ہے نا، تے کچھ ہے تھپی نظر آئے تاں ہی بچہ چھوڑدا ہے ہمیں داخل نہیں کراندا. تو تشریف فرما سن پہلے ساڈے مدرسے دا سین کچا ہی، ہن اسی پکا کر چھوڑیا. تے ہن تسی میں صرف فکر دا ایک منہج دسنا چاہنا کہ ساڈے اکابرین ساڈے بزرگاں دی فکر دی سطح کی ہے جس تو اسی بہت دور ہاں اور مزید دوری ہوندی جا رہی ہے. فرش پکا سی تے ٹائل بھی لگی سی تے میں تے ابا جی آمنے سامنے نا چارپائی تے بیٹھے سن، تو میں سر جھکا کے حاضر سا تے اس ٹائل وال نا اس طرح انگلی کر کے فرماندے نے ضیاء المصطفیٰ پہلے کچی مٹی سی جانا سوکھا سی، تو سانو پکا کر کے جانا اوکھا کر دیتا ہے. میں کہا یار سبحان اللہ، اے منہج اے فکر کتھوں لے کے آئی. یعنی فرماندے نے کہ پہلے مٹی کچی آئی، انہوں کھود کے اندر داخل ہونا بڑا سوکھا ہی ساڑھے واسطے، جدوں دنیا تو ٹر جائیں گے تے آسانی نال تدفین ہو جائے گی، تو سانو پکا چھوڑے ہے، ہن اندر جانا اوکھا ہو جائے گا. مقصد یہ سی کہ پہلے حساب دینا سوکھا سی، ہن حساب دینا اوکھا ہو جائے گا، ہن ایک ایک وٹے پتھر دا حساب دینا پوے گا. تے ایو فکر ہے، وہ سوچ ہے جس تو اسی اج دے لوگ کوسوں دور ہیں، کیونکہ اسی چلنا ہے زمانے دی ہوا نال. اسی دیکھنا ہے بھئی شہرت وغیرہ وغیرہ معاملات تعارف یہ وہ کتھوں لب رہے ہیں، اشتہار دے اس سمتے یا اس سمتے ساڑا نا کس پوزیشن میں چاہے گا. اے فکراں سوچاں اسانو دین دی اصل تو بہت دور لے گئی ہیں. اور میں اج وہی چیز تھوڑی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا. حضرات گرامی قدر، ساڑے علماء اہل سنت نے جتنا پچھلی صدی دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت دا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا کم کیتا کسے ہور نے نہیں کیتا. یہ میں پوری ضمانت دے نال عرض کرنا. اور اگر 2 صدیاں دا ذکر کیتا جائے تو پھر تے بخدا جڑے جھنڈے گڑے نے وہ کوئی قیامت تک سوچ بھی نہیں سکتا. اے میرا شریف دیکھ لو، تسی خواجہ احمد میری بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی سمجھے ہے کہ میں جناب اعلیٰ تعویذ دیندے سن یا دم پھوک کردے سن؟ نہیں، جس بندے نے 27 سال مصلے تے بیٹھ کے دین دا علم حاصل کیتا ہوگا. یہ سستی نے حضرت خواجہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا ہاں رحمتہ نازل فرمائے، اور یقیناً نازل ہو رہی نے. آپ دی شان میں اتنی عرض کر دیا، حضور پیر سیال لجپال جنہ دی شان یہ ہے کہ تاجدار گولڑا بھی جنت رہ جائے. پھر میرے لیے شاہ بھی جتے آ کے اپنے سارے جناب اعلیٰ شان مقام سڑ دے وے تے آپ دے قدمین شریفین دے اندر بیٹھ کے آپ دی غلامی اختیار کرے. او پیر سیال لجپال تھوڑے اسے مکھڑ دے اندر رہ کے 13 سال خواجہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین پڑھے نے. مرکزی جامعہ مسجد مکھڑ دے اندر جاؤ، جڑی آج تسی کسے دیہات دے بیٹھے ہون، میں اس سے زیادہ روشنی نہیں پاندا، اتنے جاؤ اج بھی اتنے حجرہ کھڑا ہے، حالت دی ناگفتہ بے ہے، ٹوٹا پھٹا ہے، اور چھت بھی دی گری پئی ہے. اسی کچھ عرصہ پہلے دیکھ آیا او حجرہ ہے جتھے 3 سال حضور پیر سیال رہے نے. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حجرے دے اندر وہ آج بھی موجود ہے. ساڑھے نال استاد نظر چشتی صاحب تشریف فرما سن، تشریف لائے سن، انہاں سانوں دکھایا اتھے حضور پیر سیال لجپال 6 سال یا 3 سال حضرت خواجہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالی دے حکم تے رہے نے، اور اسے مسجد دے اندر بیٹھ کے علم دین پڑھ دے رہے. ان مسجد ادھر ادھر ہوئی پئی ہو، ایک وکھرا عالمیہ ہے ساڑا، لیکن بہرحال یہ مقام اپنی جگہ کہ وہ اج بھی موجود ہے. اور اگر وہ مسجد ساڑے کو ہوندی تو حجرے دی شان ہی وکھری ہوندی، لیکن انہوں دا چھٹ ڈگ گئے اور معاملات خراب ہیں. تو یہ صرف میں اس خطے دی گل پہ کرنا. اے حضرت خواجہ میری بھی رحمت اللہ تعالی تو 20 کلومیٹر بھی دور نہیں، حضور مکھڈی رحمت اللہ تعالی تو 50 کلومیٹر بھی دور نہیں. یہ میں صرف اس دائرے دی گل پہ کرنا. اور اگر پچھلی صدی دی گل کیتی جائے تو ایسے ایسے جری علماء کرام اہل سنت نو پیدا کیتے، لہذا سنیاں نو ادھر ادھر ویکھن دی ضرورت نہیں، سنیاں نو کسے اور تو مرعوب ہون دی لوڑ نہیں. رب نے جتنے موتی سنیاں دے دامن دے اندر رکھے نے کسے اور دے دامن دے اندر نہیں رکھے. لیکن ایک گل یاد رکھنا، اپنے گھر 70 بوری دانے دی پئی ہوئے نا تو دوہاں دی بندہ ایک بوری چھولے دی ویکھ کے انہی رال ٹپکاندا رہندا ہے، وہ شاید وہ کو بڑا کے نکل گیا، میرے تو ود نکل گیا. توانوں اپنے علماء دا شاید تعارف نہیں کہ ساڈی جماعت دے اندر ایک ایک بندہ اپنے اندر پوری پوری اکیڈمی الحمدللہ. اور بخدا امام بخاری دی میں تن دس دیاں، تاریخ پڑھ لو علماء جلوہ گر نے. امام بخاری کتھے پڑھاندے ہونے نے؟ تسی مدرسہ سوچو امام بخاری دا کیسا ہونا ہے؟ تھوڑے ذہن وچ آنا ہے بہت بڑی کوئی یونیورسٹی قائم ہونی ہے، بورڈ دے درخت تلے. اور ایک دفعہ درخت کسی وجہ تو گر گیا، 3 دن کلاس موقوف رہی، گرمیاں دا موسم سی، بیٹھنے دی جگہ نہیں سی. چوتھے دن اس دور دے اندر سائے دا بندوبست ہویا اور امام بخاری نے پھر کلاس شروع کی تھی. اور کم کیڑا کر گئے، آج تک میں امام بخاری دا نام لیا تو سچ کوئی بندہ سنانا اجنبی کوئی نہیں، سارے انہاں دا نام جان دے جس نے بورڈ تلے بیٹھ کے حضرت امام مسلم جیسا محدث تیار کر چھوڑے. ایک درخت تلے بیٹھ کے، اور درخت گر گیا تو 3 دن کلاس موقوف رہی.
جگہ نہیں جتھے بیٹھ کے پڑھایا جائے، اور کوئی کتھے بان دیندہ نہیں، حتیٰ کہ چوتھے دن جناب اعلیٰ سائے دا بندوبست ہویا اور امام بخاری نے پھر کلاس جاری کی تھی، اور تیار کون ہونا ہے؟ امام مسلم تیار ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے محدثین، اس واسطے اہل سنت و جماعت میرا جو منصب ہے اور جو تعارف ہے، میں اسے مناسبت نالی کچھ عرض کرنا ہے، تسی ذوق نالی سنو گے یقیناً، اور اگر کسی دے دل تے گراں گزرے تے میں پہلے ہی معافی چاہنا۔ حضرات گرامی قدر، اہل سنت و جماعت جتنے تسی میرے سامنے سنی بیٹھے ہو، خدا را میں تھوڑی خدمت دے اندر عرض کراں، ادھر ادھر نہ دیکھیا کرو، ساڑھے واسطے اپنے یا رسول اللہ کہنا لے علماء کافی ہیں، قیامت تک کافی رہنے۔ تسی ختم نبوت دی گل کر دے او موضوع سانجا ہے، او موضوع بھی سانجا نہیں، وہ بھی صرف یا رسول اللہ کہنا لے آتا ہے، قسم بخدا صرف یا رسول اللہ کہنا۔ ورنہ نانوتوی صاحب لکھ گئے نے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو بعد ہزارہ نبی بھی آندے رہن تے سرکار دی خاتمیت فرق نہیں پہندا، یہ بے شک میں تو نے تکا سکنا جس ویلے مرضی کو لکھ گئے نے ہو، لیکن پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ فرماندے نے کوئی شخص نبوت دا جھوٹا اعلان کرے اور اس کو نبوت دی کوئی دلیل منگے، صرف دلیل منگن نال بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کس واسطے؟ اس واسطے کہ وہ سوچ کے میں سکتا ہے کہ میرے مٹھے محمد تو بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے۔ اگلے لکھتے پہنے بھامے ہزاراں آ جائیں تے ساڑھے چلے وللے کو للے، او جی یہ تے کم از کم ہکو کٹھا کاز ہے نا، کہیں آکھے ہے کٹھا کاز ہے، یہ بھی کاز رب نے عطا فرمایا ہے تے صرف یا رسول اللہ کہنا نے عطا فرمایا۔ اس گل تے بھامے کو ڈیبیٹ کر لوے، بھامے کو علمی مباحثہ کر لوے، باس کر لوے، اسی یہ گل باور کران نو تیار ہاں کہ اگر تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ کسے جماعت نو جچدا ہے تو صرف یا رسول اللہ کہن والی جماعت ہے، باقی جھوٹے دعوے دار نے سارے۔ اور اسی بھی بولے بالے جتھے چوکھے بندے ویکھی ہوتے پہنچ جانے ہیں، شاید کو سانجا مقام نہیں میاں، یاد رکھنا جنگلاں کتیاں دی تعداد بہت ہوندی ہے، شیر ایک ہی کافی ہوندا ہے، یاد رکھنا۔ اس واسطے بھولے نہ کرو، ادھر ادھر نہ ویکھیا کرو، جڑی شان رب نے سنیاں نو عطا فرمائی ہے کسے اور نو نہیں عطا فرمائی۔ اس زمن دے اندر کچھ معروضات نے انشاءاللہ شاہ صاحب دے آن تو پہلا میں اپنے معروضات مکمل کرنا، گفتگو تھوڑی غیر رسمی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ تھانو برکت دے وے۔ اے علامہ زید صاحب دا کمال تے ہے ہی جس طرح مولانا نصیر صاحب فرما رہے سن، یہ اصل تھوڑا کمال ہے، اگر آل علاقہ نال نہ ہوندے تے اتنا مجمع نہ ہوندا۔ تسی تشریف فرماؤ تے یہ چیز اس گل دا اظہار پہ کر دیئے کہ بروالا والے علامہ زید صاحب دے شانہ بشانہ کھڑے نے، تائیں یہ گلشان آباد ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی مزید ترقیاں نال آباد رہے گا۔ ذرا ذوق نال بول دے سبحان اللہ۔ اجے تے تمید ہی بننی ہے تے تسی ناراض بیٹھے ہو تے تقریر تے باقی ہے، اللہ برکت دے۔ ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرما دے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مالک مولا نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے فرما دیو کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے نے؟ ہرگز نہیں فرمایا، عالم تے جاہل کدی برابر نہیں ہو سکتے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء یاد رکھنا جناب اعلی، علم محض کالے حرف رٹن دا نام نہیں ہوندا، علم محض جناب اعلی حروف نو یاد کرن دا نام نہیں ہوندا، بلکہ علم نہ ہوندا عجز دا، علم نہ ہوندا انکساری دا۔ مسلمانوں کالے پڑے لفظ تاں جناب اعلی فائدہ دین لینے جدوں طبیعت دے اندر انکسار آ جائے، جدوں طبیعت دے اندر جناب اعلی عجز آ جائے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اج کل آس پاس ذرا ویکھ لو مسلمانوں، کئی ایسے نے جناب جڑے خود تھلے آئے پے نے، علم انہاں دے اوتے آیا پیا ہے، اور کئی ایسے بختاں والے بھی نے مسلمان بھائیو جڑے جناب اعلی علم دیاں روشنیاں چار دانگ پھیلاندے پے نے۔ میں عریضہ پیش کرنا توجہ چاہواں گا، حضور پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالی علیہ عمران دے اندر جناب اعلی 20 سال دا تفاوت ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے بلا 50 سال دی عمر دے اندر 30 سال دے نوجوان کو توسا شریف دے ارادے نال جاندے پے نے، آپ جاندے پے نے مرید ہون واسطے، آپ جاندے پے نے جناب اعلی قصب فیض واسطے۔ علمی دنیا دا جناب اعلی صدر نشین خواجہ مکھڈی جس نے 50 سال محمد عربی دا دین پڑھایا ہے، جس نے میرے سرکار دے دین دے ایسے ایسے علماء تیار کیتے، کوئی شمس الدین بن گیا ہے، کوئی میرے علی شاہ بن گیا ہے۔ ایسی ہستی جناب اعلی جڑی عالم بھی ہوئے تے فاضل بھی ہوئے، جڑے جناب اعلی لکھا تے جناب ہزاراں شاگرداں دا استاد بھی ہوئے، وہ ہستی جناب 30 سال دے نوجوان کول جاندے جاندا پیا او بزرگ کس واسطے؟ اس واسطے کہ قصب فیض کراں گا۔ پتہ چلیا مسلمانوں جے کالے حرفاں تے گل مک جاندی پھر خواجہ محمد علی مکھڈی نو نہ پہاڑاں نو عبور کرن دی ضرورت نہیں سی۔ ایویں چلدیاں جناب اعلی پہنچے حضرت حافظ جی سرکار کولو، جس مقام نو اج تسی بن حافظ جی کہن لے
ہو. فرمایا قبلہ حافظ دی تشریف فرما سن. مغرب دی نماز دا ویلا جماعت کھڑی سی میں شامل ہو گیا. فرمایا حضرت نے پگ بدی جدا سائز بڑا وڈا سی. فرمایا پگ دا کپڑا اگے ودھیا سی. میں مولوی سا نماز پڑھ دیا. میں سوچیا جناب حضرت نماز پہ پڑھان دے نے پگ دا کپڑا وڈا ہے. نہ جانے متھا ٹکیا ہونا ہے کہ کوئی نہ جانے حضرت دا سجدہ ہویا ہونا ہے کہ کوئی نہ جانے پیشانی ٹکی ہونی ہے کہ کوئی نہ. فرمایا میں اس خیال دے اندر میں جناب اعلیٰ بیٹھا. میں نماز دے اندر ہی سوچیا سلام پھر کے نماز لوٹا لواں گا. اپنی نماز دا اعادہ کر لواں گا. توجہ کرنا مسلمانو جے کالے حرفاں تے گل مک جاندی تے واقعہ کدی تکن سنن نو نہ ملدا. حضرت خواجہ صاحب کے بلا فرمان دے نے. فرمایا قبلہ حافظ صاحب نے سلام پھیر کے منہ میرے ال کیتا. فرمایا مولانا صاحب جمن تو لے کے اج تک جڑیاں نمازاں پڑھیاں جے انہاں نمازاں دی فکر کرو جڑی مغرب میرے پیچھے پڑھ کے بیٹھے ہو میرے مالک کا مولا نے قبول فرما چھوڑی. باقیاں دی فکر کرو. آپ فرمان دے نے فرمایا میرے دل دا خیال جڑا میرے دل تک محدود سی. فرمایا اللہ دے بندے تے مستحضر ہو گیا. اللہ دا بندہ اس نو جان گیا. فرمایا میں پہچان گیا کل جناب اعلیٰ کالے حرف رٹن تے مکدی نہیں. فیض واسطے کسے دے سامنے نیواں ہونا پیندا ہے. فرمایا نہ جانے کتنے پہاڑ میں عبور کر کے گیا. فرمایا سندھا و دریا میں عبور کر کے گیا. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی دی خدمت دے اندر پہنچیا. مسلمانوں ذرا تصور کرو 50 سال دا بزرگ عالم دین 30 سال دے نوجوان کول جاندا پیا ہے. کس واسطے سرکار دا نوکرو علم دے سبق لین تو بعد عجز دے سبق لینے پیندے نے. علم دے سبق لین تو بعد عاجزیاں دے درس لینے پیندے نے. حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری دا ایک جملہ میں عرض کرا. آپ پہ فرمان دے نے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ وی تے سینا پیندا ہے. ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ وی تے سینا پیندا ہے. قطرے نو موتی بڑھن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بڑھن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. اکثر چشتی بیٹھے نے سلسلہ چشتیاں دے نال منسلک حضرات بیٹھے نے. مسلمانوں ذرا جاؤ جناب اعلیٰ کدی اس سمت والتے کوٹتو دا چکر لانا جتے تھانو نظر آئے گا جناب اعلیٰ حضرت قبلہ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مدار. میں کتنے درد روما مسلمانوں او قبلہ عالم دے غلام حضرت شاہ جمال ملتانی دے قدمہ دے اندر بیٹھنا لا او جناب اعلیٰ علامہ عبدالعزیز فرہاروی شرع عقائد النصفیہ دی شرع النبراس لکھن والا. اج اس دی قبر بھی غیران دے ہاتھ چلی گئی مسلمانوں. اج انہاں دی قبر نال متصل مسجد جناب اعلیٰ غیران دے ہاتھ چلی گئی. تسی کہندے ہو مولوی صبر دا دامن چھوڑ بیندے نے. او جڑا ساڈے قبلہ عالم دا نوکر ہوئے جڑا شاہ جمال دا نوکر ہوئے مسلمانوں جس نے چشتیاں تو قصب فیض کیتا ہوئے اج ادھی قبر بھی غیران کولوں ہوئے. اج اس دی مسجد بھی جناب اعلیٰ نجدیاں کولوں ہوئے. میں پوچھنا سنیوں اس تو بڑی ناکامی کی ہو سکتی ہے. ایسی ہستی مسلمانوں میں آنا اللہ مازائے صاحب ومن انوار صاحب ومن اس بزرگ دی کرامت جناب اعلیٰ 300 سال تو زندہ ہے. جس طالب علم نو سبق یاد نہ ہوندا ہوئے فرمایا انہاں دی قبر تو جا کے اللہ کولو حافظہ منگے میرا مالک بزرگ دا صدقہ قوت حافظہ عطا فرما دے. اے میں گزری گل نہیں پیا کردا. اے میں موجودہ گل پیا کردا وا مسلمانوں. اے میں اج دی گل پیا کردا. اج بھی جنوں درس نظام یا حفظ دا سبق یاد نہیں ہوندا سفر کرے اس بزرگ دی قبر وال ہاتھ بن کے او دا وسیلہ پیش کر کے اللہ کولو منگے او یا رسول اللہ کہن والا ساڈا بابا او قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خلیفہ شاہ جمال دا مرید مسلمانوں. کون نے قبلہ عالم جڑے مہروی بیٹھے ہو مہرویاں دا مرشد خانہ توسا شریف ہے. توسا شریف دا مرشد خانہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی دا آستانہ ہے مسلمانوں. اتنے درد نے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے ساڈا پیر سیال جتھے
جتھے 6 سال ڈیرے لا کے بیٹھا رہا او مسجد بھی غیران دے ہٹ ٹر گئی مسلمانوں ساڈے قبلہ عالم دا نوکر او علامہ عبدالعزیز پراروی جڑا 32 سال دی عمر دے اندر دنیا تو ٹر گیا ایسے ایسے علم چھوڑ کے گیا کہ جناب اعلی غیران دیاں یونیورسٹیاں دے اندر بھی انہاں دا علم پڑھایا جا رہا ہے اودی قبر بھی اساں غیرانوں دے بیٹھے او سنیو ذرا غور کرو خدا را جاگ جاؤ ساڈے سرمائے غیراں کولو جاندے پے نے انہاں جناب اعلی نویاں ٹائلاں تے نہ پھسلے کرو انہاں نویاں صفاں تے نہ پھسلے کرو مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے او علامہ عطا محمد بندیالوی جس نے علامہ غلام رسول سیدی تیار کر چھوڑیا جس نے جناب اعلی غلام محمد توسوی تیار کر چھوڑیا جس نے مسلمان بھائیو علامہ عبدالحق بندیالوی جیسا گوہر نایاب عطا کر چھوڑیا ایک پیر دے درخت تلے بیٹھ کے ایک چارپائی تے جناب اعلی بیٹھ کے پڑھاون والا جس نے کوئی عام جناب اعلی مولوی تے خطیب تیار نہیں کیتے محدث تے مفسر تیار کیتے نے جس دا ایک ایک جناب اعلی ذرہ میرے مالک نے اس دی نگاہیں عنایت دے نال انہوں محتاب بنایا سنیو خدا را اس فقیر دی صدا سن لینا ناراض ہو جاؤ تھوڑی مرضی دل دے اندر گل بٹھا کے نواں جذبہ لے کے اج دی محفل تو بعد اپنی فکری زندگی نو نویں جہت دے دیو تھوڑی مرضی لیکن میں تے اتنا نہ جناب اعلی یا رسول اللہ کہن والے نے دین واسطے اپنا خون دتا ہے مسلمانوں لکھاں تے ہزاراں روپیہ تنخواہ لے کے جناب اعلی نویاں سواریاں لے کے پڑھانا ہو روندا ہے مسلمانوں قسم و پرسی دے اندر منجی تے بیٹھ کے درختاں تلے پڑھاون والا یہ جذبہ اگر کسی دے اندر ہو سکدا ہے تے یا رسول اللہ کہن والیاں دے اندر ہو سکدا ہے یہ جذبہ میرے مالک نے جناب اعلی صرف یا رسول اللہ کہن والیاں نو عطا کیتا ہے لیکن وائے ناکامی شومی قسمت مسلمانوں اتنے سید وارث شاہ سرکار دا میں جملہ عرض کراں گا آپ پہ فرمان دینے تے 13ویں صدی دا دور لنگھیا مک گئی دنیا تو میرے میاں ایک لفظ شرادہ جان دے نہیں ہو پر گلاں کر دے پڑے وچ ڈھیر میاں تے دھیاں ماپیاں تو منہ ور منگن تے پیو پتراں اگے زیر میاں وارث شاہ اے دور ہے گدڑاں دا نیوی پا کے چل دین شیر میاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہے جناب آج عام طور تے فکر ہوندی ہے نا راتی بھی میں تے مولانا غلام احمد صاحب کی جگہ دے ساں ساڈے سارے سنگی آئے بیٹھے نے تھوڑا خیال کرنا بھئی یا تا اسی کسے نو کوئی نہ لا کے کہیے تے پھر تے ہے ساڈے تے گلا بندا ہے ہن میں جے چوری کر کے آیا بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تسی آکھو بھئی ایک بندہ ہے جی انہیں چوری کیتی ہے تے مینوں کھڑک جائے تے قصور تھوڑا تے نہیں میں کو کارنامہ انجام دے کے آیا بیٹھا تاں ہی گل ہوندی بھئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تے جے میں چوری کیتی نہ ہوئے تسی کہندے رہو جی فلاں بندہ چوری کر کے آیا سانوں کی پرواہ اپنا دامن صاف ہوئے تے شک پہندے ہی نہیں تو کسے نو تنگ کرنا خدا نہ خواستہ مقصود نہیں لیکن ایک گل میں عرض کر دیاں یہ تے پچھلے 5 سالاں دی گل ہے یہ علامہ رضوی جس نے 4 دھانگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے عشق دی شمع روشن کیتی ہے کون سی یا رسول اللہ کہنے لے ہے سی کہ نہیں بولو یا رسول اللہ کہنے پیچھے چلے جاؤ میں نے ایک معروف ہستی دسو جس نے اس جناب اعلی سلطنت اسلامیہ پاکستان دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا نور پھیلایا ہوئے تے یا رسول اللہ کہنے اللہ نو
ایک دس تسی ایک دس ایک سنگل بندہ بھی نہ دس سکتے کوئی سیاستدان کٹ کے کسی کونے چ لے آؤ گے لیکن کوئی درویش تسی پیش نہیں کر سکتے اگر درویش لے کے آؤ گے تو صرف یا رسول اللہ کہنا والا ہوئے گا یہ ضمانت ہے میری ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں بھی بیٹھا تسی بھی بیٹھے محفل تو بعد بھی اتھے ہی ہیں ایک بندہ سیاست کے کسی گٹر کے تسی کو کٹ کے لے کے آؤ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جناب درویش مسلیاں تے بیٹھ کے مصطفیٰ کریم دا دین پڑھن پڑھان والا جس نے سرکار دے عشق دی شمع ہر سینے دے اندر جلا چھوڑی ہو یا رسول اللہ کہنا والا ہی نظر آیا میں جس راز پہ کردا نا وہ حضرت علامہ عنایت اللہ شاہ صاحب سانگلا ہل والے ہن شان ویکھو اسی تے اپنی گڈیاں رکھیاں نے سواریاں اپنی مرضی دیاں نے حضرت لوکل گڈیاں تے سواری کردے سی جدوں 1971 دے اندر قادیانیاں کے خلاف قادیانیاں نو کافر قرار دینے دا قانون پاس ہویا نا تھوڑی توجہ ہے یا کان تے ہاتھ رکھ کے ایک دوڑا ہو جائے اللہ برکت دے وہ بھی ساڑی خوراک ہی ہے لیکن اس تو پہلے یہ چیزاں ضروری نہیں نا ایک بنیاد پکی ہوئے گی تو دوڑا کوئی کم آئے گا توجہ چاہنا 1971 دے اندر جتوں مرضی پوچھ لو میری تے پیدائشی نوے دی 71 دے اندر جس بزرگ کو پوچھ لو اسمبلی دے اندر مفتی محمود صاحب آئے سن اپنی ذاتی گڈی تے اس وقت اس گڈی دی قیمت 1,17,000 روپے سی 1971 دے اندر 1,17,000 کی ہے بھی سی جس ویلے تنخواہ 250 روپیہ ہوندی سی اور میں قربان جاواں جناب اعلی علامہ شاہ منورانی رحمت اللہ تعالی جس دے ہاتھ سارا کچھ سی اسمبلی دے باہر کس چیز سے اتریا ایک گھوڑے تے 2 پہیاں والے ٹانگے تے قربان جاواں 1,17,000 1971 اس گڈی چ آ کے اسمبلی ٹٹر کرنا سوکھا ہے تے ٹانگے کرائے دے تے آ کے بیٹھ کے مصطفیٰ کریم دے دین دا جھنڈا بلند کرنا ہے صرف یا رسول اللہ کہنا والے دا کام ہے حالی بھی تسی سانو کہندے مولانا ادھر تے ادھر تے کو کڈ کے تے سانو تکاؤ نا کو ساڈے امداد اللہ مہاجر مکی آپ نے کیسی پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں بھی تانوں خلافت دینا سلسلہ چشتیہ صابریہ دی آپ نے فرمایا میاں جس پیر سیال دا چہرہ میں ویکھ بیٹھا نا میری کسی اور تے نظر ٹکدی نہیں ایک چہرہ وکھاؤ تے صحیح نا تسی کہ ساڑی نظر اپنے بزرگاں تو ہٹ کے اس تے ٹکے کہ اسی بھی کو جناب اعلی اس بندے دے پیچھے چلیے جڑا کہ سارے دا خیال رکھو نہیں رکھ سکدے اسی خیال اسی عزت و تکریم کران گے کہ ہر اس بزرگ دی کران گے جس نے چٹائی تے بیٹھ کے یا رسول اللہ دا علم بلند کر چھوڑے اسے کیڑی گل اسے تے تنہا رہن دی چاسی اپنی اسے تے بکھیاں لوگا رہن دا لطف ہی اپنا کو ساڈے بزرگاں ورگا لے کے تے آؤ نا تسی کو دکھاؤ تے صحیح نا جناب علامہ نورانی جی 71 دے اندر ختم نبوت دا جناب اعلی بل سرکاری سطح تے پاس کران والا اور جناب اعلی قادیانیاں دے او کیاں دن بھائی نکو چڑے چپان والی ہستی ٹانگے تے بیٹھ کے آئے تے بس لطف پتہ ہے کدوں آندا ہے جدوں بزرگ آخر تے ٹانگے تے بیٹھ کے آوے نا تے پھر وڈیاں وڈیاں گڈیاں تے آن والے ہاتھ بن کے استقبال کردے نظر آئے پتہ لگا گل گڈیاں تے نہیں مکدی اے گل وچ ہور ٹھیک ہے اے تے کو معاملہ عشق والا سدھا ہوئے تے تاں ہی اللہ کرم علامہ عنایت اللہ شاہ صاحب سانگلا اللہ گل اور پاسے ٹر گئی اصل ساڈا اج کل اونج بھی مزاج ایسا بنے تقریر آ ہی ہو جی رہی ہیں وہ پچھو سگنل ٹاور جیسے دے گا تو ویسے ہی تانوں سروس پرووائڈ کریں گے نا فی الحال سگنل ہی ویسے ہی آ رہے ہیں ہن توجہ چاہواں گا علامہ عنایت اللہ شاہ صاحب لوکل گڈی تے سفر کردے سن خادم نال ہوندا سی ایک چھوٹا جہا بکسا اس دے سر تے ایک وڈا جہا بکسا اپنے سر تے وچ کتاباں ہوندیاں سن درویش جناب پہلوان بھی سن پروفیشنل کبڈر سن آپ جناب آندے پن حضرت کدھر آ رہے ہو فرمایا فلانی جگہ تے واز کرنا آ رہے ہیں اس عالم دے اندر تشریف لے کے جاندے سن اور واز فرماندے سن ایک دفعہ آپ فرماندے نے میں حج دے ارادے نال گیا ہن تے حج تے بہت رش ہوندا ہے اس وقت اتنا رش نہیں سی ہوندا یہ جگہ بھی کھلی ہوندی سی میدان ہوندے سن بیٹھن دی جگہ سوکھی ہوندی سن 70 دی دائی دی گل ہے فرمایا میں بیٹھا اذان ہوئی مسجد نبوی دے اندر تو میں اس طرح کر کے نا اس میں محمد آیا تے پاک صدیق اکبر دی سنت ادا کیتی انگوٹھے چوم کے میں اکھاں نال لائے پر میرے سامنے ایک اللہ دا بندہ بیٹھا ہے تو میں نے جدوں سے عمل کردے تکیا نا میں نے ہن اس میں محمد آ گیا تے کی ہو گیا تو انگوٹھے چوم لے تے کی ہو گیا میں کہ میاں ایویں تے نہیں نا تو تے پیا کچھ نہ کچھ تے ہویا ہے جے کچھ نہ ہوندا تے تو ایڈا اوکھا کیوں ہوندا تو بھی چوم لینا اے نہ پوچھ با کی ہویا ہے یہ تو آپ ہی گواہی دیتی ہے با کچھ نہ کچھ ہویا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ساڈے وڈیاں نے خیال نہیں کیتا تسی سانو آدیو خیال کرو بھائی اس میں محمد دی گل آئے تے بندہ چم کے انگوٹھے تے اکھاں نال لا لوے تے کی ہو جاندا ہے اگوں جے دھوں نہ اٹھے برننگ نہ ہوے تے کچھ بھی نہیں ہونا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ناراض تے نہیں بیٹھے میرے خیال ہے محفل تو بعد اللہ مزاح صاحب دی خیر کوئی نہیں اگے ابا جی تے تسی چھٹی کرائیے تے میری بھی کرانی اللہ تانوں برکت دے میں تانوں عرض کیتی نا بجے ہو جے سگنل آ رہے نے ویسی سروس ہن پرووائڈ کرنی اللہ تعالی اہل سنت و جماعت نو دائم فرمائے میں تھوڑیاں گلاں کر کرنا
میں محبت والے دی گلاں پہ کرنا یار تواڈے نال مخاطب ہاں کوئی اور گل کرن دیندا ہے ایسے مجبی میں ویکھے نے کہ درود ابراہیمی تو بعد یا مطلق درود تو بعد درود دے الفاظ تو بعد سلام دے الفاظ واسطے جدوں اسی کہنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 15 اٹھ جاندے نے ہن تسی آپ دسو بندہ کیڑے پاسے جا ناراض تے نہیں ہوئے اللہ تعالی برکت دے میرا اپنا گھر ہے تہاڈا بھی گھر ہے تے مل بیٹھ کے آپس وچ جیاں گلاں کران گے نہ تسی باہروں آئے بیٹھے ہو نہ میں باہروں آیا بیٹھا ساڈا اپنا ہی گھر ہے میں ایک دو مختصر روایات نے عرض کر کے فوری اجازت طلب کرنا اللہ تھوڑے ذوق نو بہاراں عطا فرمائے ذرا ذوق نال سبحان اللہ ارشاد فرمائے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلی میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء یا رسول اللہ کہن والے علماء کرام جنہاں نے محدود وسائل دے اندر جناب اعلی محدثین تیار فرما چھوڑے جنہاں نے محدود وسائل دے اندر مسلمان بھائیو ایسے جناب اعلی مفسرین تیار کر چھوڑے جنہاں دی تفاسیر مسلمانوں قیامت تک واسطے زمانے واسطے حجت رہنیاں نے تساں پچھلی صدی دے اندر تبیان القرآن ویکھ لو تساں پچھلی صدی دے اندر ضیاء القرآن ویکھ لو تساں پچھلی صدی دے اندر ضیاء النبی ویکھ لو تساں پچھلی صدی دے اندر شرح صحیح مسلم ویکھ لو ایک ایک مسلمانوں کتاب جڑی گوہر نایاب ہوندی ہے میں آنا کروڑاں دی لینڈ کروزر تے آ کے لکھاں دے ممبر تے بیٹھ کے جناب اعلی رونا دھونا ہو روندا ہے صف تے بیٹھ کے جناب اعلی محدث تیار کرن دا جذبہ ہو روندا ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ساڈے استاد جناب اعلی امام المناطق استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اعلی ہستی ویکھو اس ہستی دی عظمت ویکھو مسلمانوں جڑے سیال شریف والے پیران دے بھی استاد ہوندے نے تے گولڑا شریف والے پیران دے بھی استاد ہوندے نے وہ ہستی جناب اعلی علامہ بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء آپ دے شاگرد رشید حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہ فرمان دینے میں استاداں نال ایک دفعہ سفر دے اندر جاواں پیا فرمایا رفیق سفر میں استاداں دا زمانہ ہے طالب علمی لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء فرمایا میں ویکھیا استاداں نے جُتی پائی ہے جنوں کھیڑی آنے اودا تسمہ ٹٹا ہے جنوں پچھڑ آنے نعرہ تکبیر لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف پیکر عجز و اخلاص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر محمد فاروق احمد مہروی مدد اللہ العالی آپ تشریف فرما ہوئے نے اللہ تبارک و تعالی آپ دا سایہ دائم فرمائے یہ روایت عرض کر کے میں فوری اجازت طلب کرنا آپ آبادوں کو سبحان اللہ ارشاد فرما میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلی استاد القل امام المناطق علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اعلی جان دے پے نے حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ رفیق سفر نے زمانہ ہے طالب علمی ہے فرمایا میں ویکھیا جناب اعلی استاذاں نے جُتی پائی ہے جنوں کھیڑی آنے فرمایا اوندا تسمہ ٹٹا ہے جنوں پچھڑ آنے فرمایا میں ویکھیا تے میں جناب اعلی ازراہ تفنن عرض کیتی میں آکھیا قبلہ تساں جناب اتنے بڑے بڑے سجادگان دے استاد ہوندے ہو اتنیاں بڑیاں ہستیاں نے دانوے تلمس تے کیتا ہے قبلہ کدی جناب اعلی جُتی تے نویں لے لو فرمایا آپ دے چہرے تے جلال آیا آپ دے چہرے تو نرمی گئی تے جناب اعلی سختی آئی فرمایا مینوں جلال نال تک کے فرمان دے نے فرمایا محمد اشرف کیا تو نہیں جاندا رب کائنات نے میرے کولو اے نہیں پوچھنا جُتیاں نویاں پاندا سیں یا پرانیاں پاندا سیں کپڑے نویں پاندا سیں یا پرانے پاندا سیں فرمایا مالک نے میرے کولو اے پوچھنا ہے تینوں تین دے علم دی خیر عطا کیتی سی دس کیویں کر کے ونڈ کے آیا ہے میں عرض کراں گا میرے مالک کتھے محمد اشرف سیالوی تیار کر کے آیا وا کتھے پیر محمد چشتی بٹھا کے آیا کتھے عبدالحق بندیالوی بٹھا کے آیا کتھے غلام رسول سیدی بٹھا کے آیا فرمایا میرا مزاج اے وے فرمایا میں جُتیاں تے کپڑیاں وال نہیں ویکھنا رب نے جڑا ساڈا ذمہ لایا ہے فرمایا اساں اپنی ذمہ داری تو کما حق ہو سبق دوش ہونا ہے ایسی ہستیاں مسلمانوں جنہاں بارے میرے مالک مولا نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین حضرات اکرامی قدر قبلہ شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہو گئے حضور پیر صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے دستار بندی دا سلسلہ بھی باقی ہے حضرت شاہ صاحب دے ملفوظات عالیہ تو بھی اساں استفادہ کرنا ہے پیر صاحب دی زیارت تو بھی اسی الحمدللہ
بہرہ مند ہونا ہے. بس ایک عقیدے دے منظوم عقیدہ ہے کوزے دے اندر دریاب بند ہے. 2 جملے نے میں عرض کرنا لازمی سمجھنا, اس تو بعد میں فوری اجازت طلب کرنا. آپ ذرا ذوق نہ سبحان اللہ ارشاد فرمائیں. یار غار نبی رشک شمس و قمر جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر, جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے. جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی, جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی, جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے. ان پہ قربان امت کے سارے ولی, خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی. جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے. اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے سبھی کا وظیفہ علی یا علی. جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے. اور عکس حسن نبی جان مولا علی جن کی اولاد داتا میرے علی. عکس حسن نبی جان مولا علی جن کی اولاد داتا میرے علی. جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے. جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے. سننا اور اپنے نصیب دماغ کرنا. جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام. جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام. بس جماعت ہے سید یہی جنتی اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے. جن کی شانیں کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی علامہ زاہد اقبال صاحب نے اپنی شان دے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے. حضور پیر طریقت دا تشریف فرما ہونا, قبلہ شاہ جی دا تشریف فرما ہونا اور اتنے علماء کرام دا ایک مقام تے جمع ہونا یقیناً برکت تو خالی نہیں. میرے نال تشریف لائے سن جناب چودھری علی شیر صاحب, جناب میاں شیر شاہ صاحب, جناب محمد بلال صاحب. خصوصیت نال اس پاک محفل واسطے ساڈے ہمراہ تشریف لے کے آئے نے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں نو جزائے خیر عطا فرمائے. بار دیگر تمام اہل علاقہ نو اور بالخصوص علامہ زاہد صاحب نو بسط مبارکباد. اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس گلشن و آباد و شاد فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.